الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين صدقت یا رب العالمین آمین آمین۔ حضرات گرامی، موسم کی خرابی، جگہ کی قلت، آپ احباب کی بے قراری میں خوب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میں آپ کی سمع خراشی کا باعث نہیں بنوں گا، چند لمحات میں مختصر گزارشات پیش خدمت کر کے اجازت لوں گا۔ یقیناً ہر مسلمان نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اپنے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنے کی کوشش کی اور اس کی رضا کی طلب میں ہر روزے دار رہا، اور سب سے بڑی سعادت کسی مسلمان کی یہی ہے کہ وہ اللہ کے غضب سے بچ کر اسے خدا کی رضا مل جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلی قومیں برباد ہوئیں وہ ان پہ اللہ کا غضب ہوا صرف ان کے اعمال کی وجہ سے، اور بہت سارے اعمال جن پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، ان میں دو گناہوں کا میں نے انتخاب کیا ہے جس پر میرے اللہ کو بڑا غضب آتا ہے، اور چاہے تو بستیوں کو ان گناہوں کی وجہ سے ہلاک برباد کر دے، ان کی تہذیب و تمدن کو خاک میں ملا دے۔ تو وہ یہ قومیں جو تھیں، قوم عاد کی، قوم سمود کی، قوم شعیب کی، یہ قومیں جو برباد ہوئی ہیں یہ اللہ کو مانتی تھیں، اللہ کے منکر نہیں تھیں، یہ اللہ کو ہی الہ مانتے تھے، مگر ان کا جرم کیا تھا کہ اللہ کو الہ ماننے کے ساتھ ساتھ ان کا جرم یہ تھا کہ ان کی قوم کے نیک لوگ جو مر جاتے ان کے مجسمے بنا لیتے، ان کی تصویریں بنا لیتے، ان کے مرنے کے بعد آستانے بنا لیتے، پھر ان تصویروں سے مانگتے، ان مجسموں سے مانگتے، ان کے آستانوں سے مانگتے، اور کہتے کہ اللہ بھی ہے لیکن یہ بھی کم نہیں، اللہ کے بھی اختیار ہیں لیکن ان کے بھی اختیار بڑے ہیں، وہ بھی اولاد دیتا ہے، یہ بھی اولاد دے سکتے ہیں، وہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی مشکل کشا ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ہستیاں مخلوق میں جو نیکوکار بزرگ ہستیاں ان کی مر گئیں، ان کی قبریں بنی، مزار بنے، آستانے بنے، مجسمے بنے، تصویریں بنی، ان کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ان داتا بھی ہیں، یہ گنج بخش بھی ہیں، یہ غوث بھی ہیں، یہ فریاد رس بھی ہیں، یہ دستگیر بھی ہیں، یہ مددگار بھی ہیں، یہ الجھی سلجھا بھی سکتے ہیں، یہ بگڑی بنا بھی سکتے ہیں، ان کے سامنے جھولیاں پھیلاؤ تو یہ بھر بھی دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاؤ تو مرادیں بھی پوری کرتے ہیں۔ یہ قوم عاد و سمود کا گناہ تھا ایک۔ اب ہم دیکھیں، ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، کہیں ان قوموں والی یہ گناہ ہم میں تو نہیں؟ کلمہ پڑھ کر ہم کسی مخلوق کے بارے میں یہ گمان تو نہیں رکھتے کہ یہ مخلوق وہ کوئی بھی ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، قبر میں ہو، مزار میں ہو، خانقاہ میں ہو، جہاں بھی ہو، کہیں ہمارا عقیدہ ان کے متعلق یہ تو نہیں ہے کہ یہ بھی دستگیر ہیں، یہ بھی مشکل کشا ہیں، یہ بھی حاجت روا ہیں، یہ بھی بگڑی بنا سکتے ہیں، یہ بھی الجھی سلجھا سکتے ہیں، ان کے سامنے جھولیاں پھیلاؤ تو یہ بھی بھر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ ہمارا عقیدہ اگر ہے، ہم میں آج یہ عقیدہ ہے، تو میرے بھائیوں پھر لمحہ فکریہ یہ ہے کہ میرے اللہ کی ذات تو یہ کہتی ہے کہ اے میرے بندے، جھولی پھیلانا ہو تو میرے آگے،
اور دعا کرنا ہو تو میرے آگے، پکارنا ہو تو مجھے، انداتا سمجھو تو مجھے، گنج بخش سمجھو تو مجھے، دستگیر جانو تو مجھے، غوث اعظم جانو تو مجھے، اور اپنی مشکلات کو رکھو تو میرے آگے، کیونکہ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ میں اللہ وہ ہوں جسے تم پکارو، جب بھی پکارو، رات کے اندھیروں میں پکارو، دن کے اجالوں میں پکارو، کوہسار میں پکارو، ان کے دامن میں پکارو، پہاڑوں پہ پکارو، زمینوں پہ پکارو، مچھلی کے پیٹ کے اندر پکارو، اگر یعقوب کی طرح بے بسی میں پکارو، اور یوسف کی طرح تم کنویں میں پکارو، ابراہیم کی طرح تم آگ میں پکارو، نوح کی طرح کشتی میں بیٹھ کر پکارو، موسیٰ کی طرح کنارے کلزم پہ کھڑے ہو کر مجھے پکارو، تم جب بھی پکارو، انگریزی میں پکارو، ہندی بلوچی سندھی میں پکارو، کسی بھی زبان میں مجھے پکارو، پوری کائنات مل کر پکارے، مرد بھی، عورتیں بھی، جن بھی، انسان بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی، ہر شخص، ہر جن، ہر انسان اپنی جدا جدا خواہش، تقاضا، ضرورت، حاجت میرے سامنے رکھو تو میں پوری کائنات کی حاجتیں ایک لمحے میں پورا کر دوں تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی ایک بفرے ہوئے سمندر سے چڑیا اپنے چونچ میں پانی لے کے چلی جاتی ہے۔ تو او بندو تمہیں کیا ہوا؟ تم کہاں نکل گئے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کو جانا ہی نہیں جس طرح جاننے کا حق ہے، وہ تو اتنا بڑا، وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ ساری کائنات اس کے احاطے میں، وہ قادر، وہ قدیر، وہ مقتدر، وہ بادشاہ، وہ غالب، وہ عزیز، وہ حکمت والا، وہ ملک، وہ بادشاہ، وہ مومن، وہ سلام، وہ طاقتور، اور نہ اکتائے، نہ تھکے، نہ سوئے، نہ اونگے، سمت سے پاک، جہد سے پاک، نقص سے پاک، بیماری سے پاک، موت سے پاک، بڑھاپے سے پاک، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو زندہ ہے اپنی حیات کے ساتھ، جو قائم ہے بغیر کسی سہارے کے، اور وہ کون ہے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جب جبریل بھی نہ ہوگا، اسرافیل بھی نہ ہوگا، اسرائیل بھی نہ ہوگا، محمد کریم بھی نہ ہوں گے، پوری کائنات ہوگی، تو صرف اس وقت میرا ایک اللہ تنہا ہوگا جس کی بادشاہت باقی رہے گی۔ تو اگر یہ ہم میں نقص ہے تو پھر غور کرو، یہ عقیدے کی بات ہے، تماشا نہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ میں دور دراز سفر کر کے جاتا ہوں، منتیں مانگتا ہوں، نیازیں دیتا ہوں، اللہ غائب ہو گیا، اللہ بوڑھا ہو گیا، اس کے خزانے ختم ہو گئے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ جو زمین و آسمان میں ہے یہ اس کا، میرا کچھ نہیں۔ یہ پوری کائنات میں وہ ہے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ میرے بھائیوں، اگر کلمہ پڑھ کر یہ نقص ہم میں ہے تو اس کی توبہ کریں، واپس آئیں، واپس آئیں۔ اور دوسرا، وہ قومیں یہ گناہ کرتی تھی، عاد و سمود کی قومیں، کہ ان کا مالدار طبقہ، ان کا خوشحال طبقہ، ان کا ذمہ دار طبقہ، مالدار طبقہ بڑے بڑے محل بناتا، غریب جھونپڑیوں والوں کے منہ چڑھاتے، میخانے بناتے، وہاں ساقی جام چلاتا، نگار خانے بنتے، بے حیائی کے اڈے بناتے، اور اپنی دولت سے دنیا کی عیش پرستی میں مبتلا ہو گئے، غریبوں کو بھول گئے، اللہ کا حق بھول گئے۔ تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ پھر ہم نے کیا کیا؟ ان کے شرک کی وجہ سے اور ان کی دولت بے وجہ تقسیم کرنے کی وجہ سے ہم نے انہیں پکڑا، ایسا پکڑا، ایسا پکڑا کہ تیز و تند ہوائیں چلائیں، اور ایسے برباد ہو گئے کہ ان کی تہذیب مٹ گئی، انسان مر گئے، کچھ باقی نہ رہا۔ جاؤ جا کر عاد سمود کی بستیوں کو دیکھو، کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔
کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ۔ وہ دیکھو جا کر ان کی بڑی بڑی خوابگاہیں آج ویران پڑی ہیں، ان کے چشمے بند ہو گئے، ان کی نہریں سوکھ گئیں، ان کی حویلیاں تباہ ہو گئیں، اور ان کے محلات کے ممبر ٹوٹ گئے، اور ان کے شیشے ٹوٹ گئے، ان کی محرابیں جھک گئیں، حویلیاں خالی ہو گئیں، ڈیرے خالی ہو گئے، اور ان کی تہذیب ٹوٹ گئی، ان کے مکان گر گئے، اور اب دنیا میں ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں عید کے موقع پر یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ ایک تو پاکستان پہلے غریب ملک ہے، پھر کرونے کی وجہ سے مزدور کی مزدوری بند، تاجر کی تجارت بند، دکاندار کی دکانداری بند، غربت خطے غربت سے کتنا نیچے انسان چلا گیا۔ مالدار طبقہ اپنا کردار ادا کرے، اپنے دروازے کھول دو، اپنی زکوٰۃ دو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ یہ عید کا مبارک موقع ہے، اس پہ اگر کسی کے گھر میں چولہا نہ جلا، کسی یتیم کو نیا لباس نہ ملا، اسے آج نیا کھانا نہ ملا، کسی بیوہ کے گھر میں کھانا نہ پکا، کسی جھونپڑی والے کو کھانا نہ ملا، کسی پڑوسی کو کھانا نہ ملا، تو شرک تو پہلے ہم میں تھا۔ اگر یہ بھی جرم آ گیا تو کہیں ہمارا حشر بھی پہلی قوموں کی طرح نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈریں، مالدار طبقہ اپنا کردار ادا کرے۔ میں ایک چھوٹا سا مکالمہ بیان کر کے اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔ سورہ مدثر میں اللہ نے ایک مکالمہ بیان کیا، اہل جنت کا، اہل دوزخ کا۔ جنتی اوپر، دوزخی نیچے، اور جنتی دوزخی کو پہچانتا ہے۔ پڑوسی تھا، محلے دار تھا، قبیلے کا تھا، وطن کا تھا، ہم زبان تھا۔ جنتی کہتا ہے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر۔ او تم تو مسلمان تھے، یہ دوزخ میں کیوں آ گیا؟ سقر یہ دوزخ کا نام ہے، اور سقر بلا کسے کہتی ہے؟ سقر کسے کہتی ہے؟ سأصلیہ سقر، وما ادراک ما سقر، لا تبکی ولا تذر، لواحۃ للبشر۔ سقر وہ جہنم کا حصہ ہے، لا تبکی ولا تذر، جو انسان کو چھوڑے گی نہیں، نہ مرنے دے گی نہ جینے دے گی۔ لواحۃ للبشر، انسان کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ اور سقر میں ایک آدمی پڑا ہے، یہ جنتی پوچھتا ہے کہ تو کلمہ گو تھا، یہاں کیوں آ گیا؟ تو اپنے جرم 3 بیان کرتا ہے دوزخی، کہتا ہے لم نک من المصلین، پہلا جرم یہ تھا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، ولم نک نطعم المسکین، دوسرا جرم یہ تھا کہ میں بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ وہ بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ یہ اللہ کی وعید سنو، اللہ کا لہجہ دیکھو، اللہ کی تنبیہ دیکھو۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، میں مالدار تھا مگر مسکین کو کھانا نہ کھلا سکا۔ یہ اس وعید سے ڈرو، مالدار آدمی بھوکے کو کھانے کھلاؤ، مزدور کا خیال کرو۔ اور وہ گھرانے جو آج کے دن بھی نیا لباس نہیں لے سکے، ان کے گھر میں چولہا نہ جلے، تو کتنا بڑا المیہ ہے ایک امت کے لیے۔ تو غریبوں کا خیال رکھیں، ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ اور ایک اس سے آگے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ تو میری اور آپ کی ہے، پاکستانی عوام کی ہے، اور ایک یہ کہ پوری امت مسلمہ ایک وجود کی طرح ہے۔ اگر ہمارا ایک بھائی کشمیر کے اندر پٹ رہا ہے ہنود کے ہاتھوں سے، اور ایک پٹ رہا ہے اسرائیل میں یہود کے ہاتھوں میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہود اسرائیل فلسطین پہ بمباری کر کے
وحشیانہ بمباری کر کے ہمارے معصوم بچوں کا قتل عام کر رہا ہے، تو کہاں ہیں اسلامی ملکوں کے حکمران؟ اسلامی ملکوں کے حکمران اپنا کردار ادا کریں، اتحاد پیدا کریں اور اسرائیل کو جواب دیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہماری بہنیں ہیں، یہ ہماری بیٹیاں ہیں، یہ ہماری مائیں ہیں، اور معصوم بچوں کے ترانے سنے نہیں جاتے، معصوم بچوں کی سسکیاں سنی نہیں جاتی، جو حال اس وقت ہے۔ تو اس لیے ہم مذمت کرتے ہیں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کی، اور حکومت پاکستان سے، وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ ہے کہ اسرائیل کی پشت پر اردگان کی طرح کھڑے ہو جاؤ، کیوں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اخوت اس کو کہتے ہیں۔ چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ اگر کشمیر کا مسلمان دکھی ہے تو ہمیں دکھی ہونا پڑے گا، اگر فلسطین کا مسلمان دکھی ہے تو ہمیں دکھی ہونا پڑے گا، اور اگر ہم دکھی نہ ہوں گے تو اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، کشمیریوں کی مدد فرما، میرے ملک کے مزدور، غریب، یتیم، بے کس، بے بس اور مجبور کی اپنے خزانوں سے مدد فرما۔ یا اللہ ان کو گھروں کو بھر دے، ہر مسلمان کو محتاجگی کے فقر سے بچا، اور ہمارے روزے، نماز، تلاوت، زکوٰۃ کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔